خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے نجات کا دروازہ۔ کلام مقدس میں سے جو آج ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہ نجات کا دروازہ۔ میرے عزیزو، نجات پانا، ابدی زندگی حاصل کرنا، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ایک ہی بات ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہم سیکھیں گے کہ جو انسان یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے اور اس کے آئین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، لیکن اگر کوئی خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتا تو کیا وہ نجات حاصل کر سکتا ہے؟ ہم کلام مقدس میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 10 باب اور اس کی 9 آیت میں پڑھیں تو یہاں پر یوں مرقوم ہے، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے اور اسے قبول کیے جانے پر خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جب اچھے چرواہے کی تمثیل بیان کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی، دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کو خداوند نے اپنی بھیڑیں کہا اور فرمایا کہ اچھا چرواہا میں ہوں جو اپنی بھیڑوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ انہوں نے صلیب پر ہر ایک انسان کا کفارہ دیا ہے، لیکن یہ کفارہ اس شخص کی زندگی میں کام کرتا ہے جو اس کا اقرار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، نجات بالکل فری ہے، ہم نے کرنا فقط یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اپنی جان دی ہے۔ ہم نے کسی بھی عمارت میں داخل ہونا ہو تو اس کے لیے دروازہ میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو اس کا دروازہ یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر اس دروازہ میں سے داخل ہوں گے تب ہی ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن پائیں گے۔ اگر اس دروازہ میں سے داخل ہوں گے تبھی نجات پا سکیں گے اور ان تمام نعمتوں اور برکتوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے جو خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، دروازہ میں سے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے یسوع مسیح کو قبول کرنا، اس کی دی ہوئی قربانی کا اقرار کرنا جو اس نے بنی نوع انسان کے لیے دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس بات کا اقرار کرنا کہ خداوند نے میرے گناہوں کے لیے اپنا لہو بہایا ہے، کیونکہ کلام خدا فرماتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ تو اس بات کا اقرار کرنا کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے جان دی ہے۔ پھر خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہم پڑھیں تو پھر کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، جو قوانین خداوند نے اپنے کلام میں بتائے ہیں ان پر ٹھیک طور سے عمل کرنا، وہ تعلیم جو خداوند نے دی ہے اس پر خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو بھی سکھانا۔ اور اس کے علاوہ میرے عزیزو، خداوند کے حکم سخت نہیں ہیں کہ ان پر عمل نہ کیا جا سکے، کیونکہ یعنی کہ یسوع مسیح نے خود ان پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 13 باب اور اس کی 24 آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ جان فشانی کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح سے کسی شخص نے پوچھا کہ اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ تو اس وقت خداوند نے ان لوگوں سے کہا
کہ जान फशानी करो कि तंग दरवाज़ा से दाखिल हो। जान फशानी का मतलब है कड़ी मेहनत, कमाल कोशिश, जान सारी। हालेलुया। और तंग दरवाज़ा से मुराद हकीकी मसीही ज़िंदगी, खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी, अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे चलना। खुदावंद फरमाता है कि सख्त मेहनत और कोशिश करके उन बातों पर, उस तालीम पर अमल करो जो मैं तुम्हें देता हूँ। ऐसी ज़िंदगी जो खुदावंद यीशु मसीह ने गुजारी, कमाल फर्माबरदारी, मोहब्बत, कुर्बानी। बहुत से लोग इस बात का इरादा तो करते हैं कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन फिर अपने इरादा पर कायम नहीं रह पाते, क्योंकि सख्तियाँ और मुसीबतें बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरे अजीज़ों, हालात से घबरा जाते हैं, इर्द गिर्द के तूफ़ानों से डर जाते हैं, इस तरह से ईमान में मजबूत नहीं हो पाते। दूसरे वो लोग होते हैं जो ये तो कहते हैं कि हाँ, हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ कहते ही हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं करते, अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं करते। मेरे अजीज़ों, वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं मानते, बल्कि इस बात को बेवकूफ़ी समझते हैं। फिर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाम के मसीही हैं, क्योंकि उनके किरदार से मसीह नज़र नहीं आता, बल्कि उनके तमाम मामलात जिस्मानी लोगों की तरह होते हैं। झूठ, फ्रॉड, धोखाधड़ी, ज़िना और कई बुराइयां उनकी ज़िंदगी में होती हैं। तो ऐसे लोगों से खुदावंद कहेगा, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस उसका 13 बाब और उसके 27 आयत में पढ़ें तो लिखा है, मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। ऐ बदकारो, तुम सब मुझसे दूर हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, तब लोग कहेंगे कि खुदावन, हम तुझे जानते हैं, हमने तेरे नाम पर ईमान रखा, बल्कि हमने सब नबियों पर ईमान रखा, हमारे लिए दरवाज़ा खोल। लेकिन तब वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा जिसमें से दाखिल होकर निजात मिलती है, बल्कि उस वक्त खुदावन उनसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर उनका ठिकाना वहाँ होगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, मसीही ज़िंदगी में मुश्किलात ज़रूर हैं, जिन पर ईमान पर मजबूती से खड़े रहने से काबू पाया जा सकता है। हालेलुया। इसी तरह मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस उसका 10 बाब और 22 आयत में लिखा है, और मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जो जहाँ भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसका नाम लेता है, उसकी ज़िंदगी में मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन हमेशा ऐसी नहीं रहती। हालेलुया। वो मुश्किलें, परेशानियाँ इब्लीस उन लोगों की ज़िंदगी में पैदा करता है, और सिर्फ उन लोगों की ज़िंदगी में पैदा करता है जो हकीकी पैरोकार होते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के मिजाज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीज़ों, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस पर फतह पाई है, इसलिए जो लोग उसके शागिर्द होते हैं, उसने उन लोगों को भी इख्तियार दिया है कि वो भी उस पर ग़ालिब आएँ। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, तो इब्लीस अपने पैरोकारों के ज़रिए से ऐसे लोगों की ज़िंदगी की मुश्किलात को बढ़ाता है, लेकिन जब ईमान की मजबूती के साथ, रूह की उस तलवार के साथ जो कि खुदा का कलाम है, उसका मुकाबला किया जाता है, तो फिर वो भाग जाता है। हालेलुया। क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है, याकूब 4 बाब और उसकी 7 आयत में पढ़ें तो लिखा है कि पस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, और फिर ऐसे शख्स की ज़िंदगी मिसाली ज़िंदगी बनती है। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा नहीं मानते, अब हम सीखेंगे उन लोगों के मतलब कलाम में खुदा क्या फरमाता है, जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा नहीं मानते, उनके लिए खुदावंद का क्या पैगाम है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक मौजज़ा है,
اور اس بات کو ہر ایک قوم قبیلہ مانتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ان کی اس پیدائش کی وجہ اور مقصد تھا، اس پیدائش کی وجہ، یسوع مسیح کی اس پیدائش کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ کسی مرد یعنی کہ انسان سے پیدا ہوتے تو اس موروثی گناہ کے تابع ہوتے جس میں ہر ایک انسان پیدا ہوتا ہے۔ جو مرد اور عورت کے وسیلہ سے پیدا ہوتا ہے وہ اس گناہ کے تابع ہوتا ہے۔ وہ روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کے تخم میں گناہ نہیں، وہ بے عیب ہیں۔ اور میرے عزیزو، اس پیدائش کا مقصد ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی اس پیدائش کا مقصد بڑی نوع انسان کی بحالی کے لیے، باغ عدن میں ہوئے اس گناہ کے لیے جس نے ہر ایک انسان کو اپنی لپیٹ میں لیا، اس کے کفارہ کے لیے قربان ہونا تھا۔ اور قربانی کے لیے برہ کا بے عیب ہونا ضرور ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ ہے، میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح وہ بے عیب برہ ہے جو کل جہان کے لیے قربان ہوا۔ اسی لیے تو یوحنا استباغی نے بھی یسوع مسیح کو دیکھ کر کہا تھا، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا پہلا باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، انسان کا عوضی کوئی انسان ہی ہو سکتا ہے۔ بیلوں بچڑوں کا خون گناہوں سے معافی نہیں دلا سکتا تھا۔ خدا جو انسان سے بے پناہ محبت رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ انسان جو باغ عدن سے یعنی خدا کی حضوری سے نکالا گیا تھا وہ پھر سے واپس آئے، تو اس کے لیے ایک بے عیب برہ چاہیے تھا جو کہ فدیہ کے طور پر قربان ہو۔ اس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 4 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے، میرے عزیزو، پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، یوحنا رسول کا پہلا خط اس کا 4 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ آمین۔ یہ خدا کی محبت ہی ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ اس نے بنی نوع انسان کے لیے اپنے بیٹے کو دریغ نہ کیا اور اسے ہمارے گناہوں کی خاطر قربان کر دیا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ بنی آدم جس کو اس نے بڑے پیار کے ساتھ بنایا اور اپنے نتنوں کا دم اس میں پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا، پھر سے اس کی حضوری میں آ جائے اور اس حضوری میں ہمیشہ رہے، اور اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ متی کی انجیل اس کا 18 باب اور 11 آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ جتنے بھی انسان خدا سے دور ہیں، گناہ کی حالت میں زندگی گزار رہے اور راہ حق کی تلاش میں ہیں، وہ کھوئے ہوئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ایسے ہی لوگوں کے لیے آیا ہے۔ اب جو بھی ایمان لائے گا وہ اس کو نجات دے گا کیونکہ وہ آیا ہی اس لیے ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، خداوند آج کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، میری درخواست ہے کہ آپ جتنے بھی اس پیغام کو سن رہے ہیں اور جنہوں نے سنا ہے تو میرے عزیزو یہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی سنیں اور برکت حاصل کریں، اور اس پیغام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پریز دی لارڈ۔